خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان میں حال ہی میں پیش آنے والے کچھ فضائی واقعات یعنی ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے حادثات ان پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔ ہمارے پاس وسط 2025 تک کی کچھ رپورٹس ہیں، مختلف واقعات ہیں ان میں، تو مقصد یہ ہے کہ ان رپورٹس کو دیکھیں، سمجھیں کہ ہوا کیا تھا اصل میں، اور کیا اہم باتیں سامنے آتی ہیں ان سے، خاص طور پر ہوا بازی کی حفاظت کے حوالے سے۔ شروع میں ہی بتا دوں، اس میں فوجی ہیلی کاپٹر بھی ہیں، تربیتی طیارے بھی، مطلب مختلف نوعیت کے واقعات ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان رپورٹس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ہر واقعہ چاہے وہ کتنا ہی بظاہر چھوٹا لگے، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ فضائی حفاظت کو بہتر بنانے کے لیے یہ معلومات اہم ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو سب سے پہلے گلگت بلتستان چلتے ہیں۔ وہاں ایک کافی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ پاک فوج کا ایک ہیلی کاپٹر تھا، وہ معمول کی پرواز پہ تھا اور گر کر تباہ ہو گیا، اور اس میں 5 افراد کی جان چلی گئی، جن میں 2 پائلٹس تھے اور 3 ٹیکنیشین، مطلب پوری ٹیم جو اس وقت ڈیوٹی پر تھی۔ جی، یہ واقعی ایک بہت سنگین واقعہ ہے۔ رپورٹ جو ابتدائی ہے اس میں وجہ بتائی گئی ہے ٹیکنیکی خرابی، اور یہ بھی کہ خرابی کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ اب دیکھیں، فوجی نوعیت کے واقعات میں حفاظتی معیار تو بہت سخت ہوتے ہیں، تو ٹیکنیکی خرابی کی تشخیص، اس پر مزید غور کرنا ہوگا۔ مطلب کیا یہ خرابی اچانک ہوئی یا کیا پہلے سے کوئی اشارے تھے؟ اور پھر آگ لگنا، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ ہاں، آگ لگنے والی بات یہ تو معاملے کو اور سنگین بنا دیتی ہے۔ بالکل، یہ اکثر کسی بڑی میکینیکل ناکامی یا فیول سسٹم میں مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تحقیقات میں یقیناً ان سب چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور گلگت بلتستان کا علاقہ وہ ویسے بھی پرواز کے لیے کافی چیلنجنگ ہے۔ پہاڑی علاقہ ہے، موسم بدلتا رہتا ہے۔ صحیح، یعنی صرف تکنیکی خرابی کہہ دینا کافی نہیں، اصل جڑ تک پہنچنا ضروری ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے یہ، وہ بھی دوران ڈیوٹی۔ یقیناً فوجی طیاروں اور ہیلی کاپٹرز کی جو دیکھ بھال ہوتی ہے، انسپیکشن ہوتی ہے، وہ بہت تفصیلی ہوتی ہے، تو ایسے واقعے کے بعد پورے سسٹم کو دوبارہ جانچا جاتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف۔ یہ شہری ہوا بازی سے متعلق ہے، اسلام آباد کے قریب پیش آیا۔ ایک نجی فلائنگ کلب کا تربیتی طیارہ تھا، سیسنا 172R، نیا اسلام آباد ایئرپورٹ ہے نا، اس کے پاس گرا۔ اس میں اچھی خبر یہ ہے کہ جو 2 لوگ سوار تھے، یعنی انسٹرکٹر اور ٹرینی پائلٹ، وہ محفوظ رہے۔ ہاں، کچھ چوٹیں آئی ہیں لیکن جانیں بچ گئیں۔ جی، یہ اب بالکل مختلف صورتحال ہے۔ وہ فوجی ہیلی کاپٹر تھا، یہ سویلین ٹریننگ ایئر کرافٹ ہے، اور سیسنا 172 تو دنیا بھر میں ٹریننگ کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے۔ اس کو تو سمجھے پائلٹ ٹریننگ کا ورک ہارس کہا جاتا ہے۔ تو اس کا حادثے کا شکار ہونا، خاص کر ٹریننگ کے دوران، یہ تشویش کی بات تو ہے۔ تو اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں عام طور پر؟ دیکھیں، تربیتی پروازوں میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھار زیر تربیت پائلٹ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا انسٹرکٹر کی طرف سے کوئی کوتاہی۔ موسم بھی ایک عنصر ہو سکتا ہے، یا پھر طیارے میں ہی کوئی تکنیکی مسئلہ۔ رپورٹ میں یہی لکھا ہے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے۔ اس سے نہ صرف اس کلب کو بلکہ پورے ملک میں جو پائلٹ ٹریننگ کے ادارے ہیں، ان کے معیارات بہتر کرنے میں مدد ملے گی۔ اچھا، ایک اور بات، یہ حادثہ ہوا نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کے نزدیک، ایک بڑا مصروف ہوائی اڈہ ہے، اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جب کوئی حادثہ کسی بڑے ایئرپورٹ کے اتنے قریب ہو تو فوراً سوال اٹھتے ہیں ایئر ٹریفک کنٹرول ATC پر۔ ان کی کیا ہدایات تھیں؟ پائلٹ کا آخری رابطہ کب ہوا؟ اور پھر ایمرجنسی رسپانس، یعنی حادثے کے بعد مدد کتنی جلدی پہنچی؟ مصروف فضائی حدود میں ایسے واقعات کو سنبھالنا وہ ایک الگ چیلنج ہوتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب تیسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بھی حیران انگیز طور پر اسلام آباد کے قریب ہی ہے، اور یہ بھی ایک تربیتی طیارہ ہے، سیسنا ہی ہے، لیکن یہ عسکری فلائنگ کلب کا تھا۔ اور اس میں جو خاص بات رپورٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ طیارہ ٹیک آف کے فوراً بعد گر گیا۔ مطلب ابھی کوئی 500 فٹ ہی بلند ہوا تھا کہ نیچے آ گیا۔ اور یہاں بھی شکر ہے کہ پائلٹ اور ٹرینی دونوں محفوظ رہے۔ یہ واقعی کافی دلچسپ بات ہے کہ اتنے کم وقت میں اسلام آباد کے قریب 2 حادثات، اور دونوں تربیتی طیارے، دونوں سیسنا کلب مختلف ہے لیکن طیارہ ایک ہی قسم کا۔ اس بار جو ابتدائی بات سامنے آ رہی ہے وہ ہے انجن میں خرابی کا شبہ، اور وہ بھی کب؟ ٹیک آف کے فوراً بعد۔ یہ تو بہت خطرناک وقت ہوتا ہے پرواز کا۔
بالکل. ٹیک آف اور جو شروع کی چڑھائی ہوتی ہے نا، وہ پرواز کا سب سے زیادہ پاوا مانگنے والا اور آپ کہہ لیں نازک مرحلہ ہوتا ہے. اگر اس وقت اتنی کم اونچائی پر انجن فیل ہو جائے تو پائلٹ کے پاس بہت ہی کم وقت ہوتا ہے رد عمل دینے کا یا کہیں محفوظ اتارنے کی کوشش کرنے کا. تو یہ کہ اس حالت میں بھی دونوں لوگ محفوظ رہے، یہ یا تو پائلٹ کی بہت اچھی مہارت تھی، یا طیارے کی اپنی کوئی خاصیت، یا پھر قسمت اچھی تھی. لیکن یہ واقعہ خاص طور پر انجن فیلئر کا شبہ، وہ بھی ٹیک آف کے فوراً بعد، یہ ایک بڑی آپ کہیں ریڈ فلیگ ہے. یہ سیدھا سوال اٹھاتا ہے طیارے کی مینٹیننس پر، اس کی دیکھ بھال کیسی تھی، اور جو پرواز سے پہلے پائلٹ چیک لسٹ پوری کرتے ہیں وہ کتنی سنجیدگی سے کی گئی تھیں، کیا انجن کا ریکارڈ ٹھیک تھا. یہ سب باتیں تحقیقات میں دیکھی جائیں گی. تو اب اگر ہم ان تینوں رپورٹس کو ملا کر دیکھیں، گلگت والا فوجی ہیلی کاپٹر حادثہ، وجہ ٹیکنیکل خرابی اور آگ. پھر اسلام آباد کے پاس نجی کلب کا سیسنا، وجہ ابھی پتہ نہیں، تحقیقات چل رہی ہیں. اور پھر یہ عسکری کلب کا سیسنا جس میں انجن فیلئر کا شبہ ہے. کیا ان میں کوئی مشترک کڑی نظر آتی ہے یا یہ بالکل الگ الگ واقعات ہیں؟ خاص طور پر اسلام آباد والے دو ٹریننگ حادثات کا اتنے قریب ہونا، یہ محض اتفاق ہے؟ دیکھیں، بظاہر تو یہ مختلف ہی لگ رہے ہیں. فوجی واقعہ اپنی جگہ، سویلین اپنی جگہ، اور جو وجوہات بتائی جا رہی ہیں یا جن کا شبہ ہے وہ بھی مختلف ہے. لیکن ہاں، یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی کہ اسلام آباد کے قریب کم وقت میں 2 تربیتی طیارے گرے اور دونوں سیسنا تھے. یہ بالکل ممکن ہے کہ محض اتفاق ہو، لیکن یہ سوال ضرور اٹھاتا ہے کہ کیا وہاں کے فلائنگ کلبز میں مجموعی طور پر کوئی سیفٹی کلچر کا مسئلہ ہے، یا مینٹیننس کے طریقوں میں کوئی کمزوری، یا شاید اسلام آباد کے ارد گرد ٹریننگ کے دوران کوئی خاص چیلنجز ہیں جیسے ایئر ٹریفک زیادہ ہونا یا موسم. یعنی ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہیں، بالکل نہیں. پہلے حادثے کی وجہ تو ابھی معلوم ہی نہیں، دوسرے میں صرف شبہ ہے. جب تک دونوں کی مکمل تحقیقاتی رپورٹس نہیں آ جاتی، کوئی بھی ربط جوڑنا وہ کیا سارائی ہوگی. البتہ یہ تینوں رپورٹس مل کر ہمیں پاکستان میں جو مختلف قسم کی فضائی سرگرمیاں ہوتی ہیں، فوجی، سویلین، ہیلی کاپٹر، جہاز، حادثات جن میں جانیں گئیں اور وہ جن میں بچ گئیں، اس کی ایک جھلک ضرور دکھاتی ہیں. ہر ایک سے سیکھنے کو ملتا ہے. صحیح. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے وسط 2025 کی رپورٹس کی بنیاد پر 3 حالیہ واقعات دیکھے. گلگت بلتستان میں فوجی ہیلی کاپٹر کا افسوسناک حادثہ، 5 جانیں گئیں، وجہ تکنیکی خرابی اور آگ. اور اسلام آباد کے قریب 2 تربیتی سیسنا طیاروں کے حادثات. خوش قسمتی سے ان میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایک کی وجہ زیر تفتیش، دوسرے میں ٹیک آف کے بعد انجن فیلئر کا شبہ. جی بالکل. اور اہم بات یہی ہے کہ ہر حادثہ، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو، وہ فضائی حفاظت کے نظام کو اور بہتر بنانے کا ایک موقع ہوتا ہے. فوجی ہیلی کاپٹر والے واقعے سے جو سبق ملیں گے وہ اپنی جگہ اہم ہے. اسی طرح تربیتی طیاروں کے حادثات کی تحقیقات سے جو معلومات سامنے آئیں گی وہ پائلٹ ٹریننگ کے طریقوں کو، نگرانی کے معیار کو، فلائنگ کلبز کے حفاظتی اقدامات کو بہتر بنانے میں مدد دیں گی. اہم بات تحقیقات کا شفاف ہونا ہے. بالکل. تحقیقات مکمل طور پر غیر جانبدارانہ اور شفاف ہونی چاہیے، اور ان کے جو نتائج نکلیں، جو سفارشات ہوں، وہ صرف فائلوں میں نہ رہ جائیں. ان کو وسیع پیمانے پر شیئر کیا جائے تاکہ سب سیکھ سکیں اور حفاظتی کلچر بہتر ہو. اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں. یہ جو چند واقعات ہم نے دیکھے، یہ پاکستان میں مجموعی طور پر مختلف قسم کے فضائی آپریشنز کے حوالے سے کیا سوالات اٹھاتے ہیں؟ یعنی فوجی مقابلہ، سویلین، خاص طور پر ٹریننگ فلائٹس، کیا یہ تکنیکی دیکھ بھال، تربیتی معیار یا پھر مقامی آپریشنل چیلنجز جیسے موسم یا پھر فضائی حدود کے انتظام پر کوئی بڑی بحث چھیڑتے ہیں، یا پھر فی الحال ہمیں انہیں الگ الگ واقعات کے طور پر ہی دیکھنا چاہیے؟ اس پر ضرور سوچیے گا.